ربائی ربائی عربی لفظ ربا سے ماخوذ ہے جس کے معنی چار کے ہیں، جبکہ ادبی اصطلاح میں ربائی اس مختصر نظم کو کہا جاتا ہے جس کے مصروں کی تعداد صرف 4 ہو، ان چاروں مصروں میں ایک ہی مضمون یا خیال بیان کیا گیا ہو۔ ربائی کو دو بیتی، ترانہ، چہار مصری بھی کہا جاتا ہے۔ ربائی کے لیے مطلع شرط ہے۔ ربائی ایک مطلع اور ایک عام شعر پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی ربائی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے، تیسرے مصرے میں بھی قافیہ لایا جا سکتا ہے، لیکن یہ لازمی شرط نہیں ہے۔ ربائی ایک مشکل صنف ہے، اس میں اختصار و ایجاز کے ساتھ ساتھ دیگر فنی نزاکتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شاعر کا اس میدان میں قدم نہیں جمتا اور ہر شاعر ربائی نہیں کہہ سکتا۔ شمیم احمد کہتے ہیں، ربائی کی بحر عام طور پر مشکل سمجھی جاتی ہے، اس لیے کثیر تعداد میں رباعیاں نہیں کہی گئیں، لیکن اس کے باوجود یہ صنف ہر عہد میں مقبول اور محترم رہی ہے۔ ربائی کا دوسرا مصرع عموماً پہلے مصرے سے بلند تر ہوتا ہے، پھر تیسرے مصرے کو موزوں کرنا شاعر کے لیے خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ چوتھے مصرے میں خیال کی تان ٹوٹتی ہے۔ پہلے 3 مصروں میں جو بات کہی ہے، چوتھے مصرے میں اس کا نچوڑ اور نتیجہ بیان کیا جاتا ہے۔ شاعر کو یہاں بڑی مہارت اور فنی نزاکت سے کام لینا پڑتا ہے۔ عام طور پر کامیاب رباعیوں میں پہلے 3 مصروں میں تجسس برقرار رہتا ہے اور چوتھا مصرع اپنی تمام تر ڈرامائیت کے ساتھ سامع کے دل میں اتر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ربائی کا سب سے جاندار مصرع چوتھا مصرع ہوتا ہے۔ ربائی ہر بحر میں نہیں لکھی جاتی بلکہ چند مخصوص بحروں ہی میں لکھی جاتی ہے۔ اگر ان بحروں کے علاوہ کسی اور بحر میں ربائی کہی جائے تو اسے ربائی تسلیم نہیں کیا جاتا بلکہ قطع شمار کیا جاتا ہے۔ ربائی میں ہر قسم کے مضمون بیان کیے جاتے ہیں، جن میں اخلاقی، مذہبی، حکیمانہ، حمد، نعت، مناجات، فلسفہ اور تصوف، پند و نصیحت اور مناظر فطرت جیسے مضامین شامل ہیں۔ ربائی کی اقسام۔ ربائی اپنی حیت کے اعتبار سے کئی اقسام میں پائی جاتی ہے۔ عموماً ربائی میں 3 حیتیں ہوتی ہیں: ربائی خسی، غیر خسی، ربائی مستزاد۔